معززین کرام، حمد و صلات کے بعد ستمبر کا مہینہ ہم سب کے لیے دو حوالوں سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک حوالہ 6 ستمبر 1965 کا ہے کہ جس دن اس دھرتی کے سپوتوں نے اور افواج پاکستان کے بہادر جاں بازوں نے اس ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی، جو سرحدیں زمین پر، فضاؤں میں، سمندر میں ہوتی ہیں، انہیں جغرافیائی سرحدیں کہا۔ ان زمینی، فضائی، بری اور بحری سرحدوں کی حفاظت کے لیے جنہوں نے اپنے خون کے نذرانے پیش کیے، اپنی جانیں قربان کیں اور اس روز وہ داد شجاعت دی کہ جسے آج بھی صرف پاکستان نہیں پوری دنیا یاد رکھتی۔ 6 ستمبر ان شہدائے پاکستان کی اور بالخصوص فضائیہ کے شہداء کی قربانیوں کو یاد رکھنے کا دن، ان کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے، ان کی عظمتوں اور ان کی شجاعتوں کو سلام کرنے کا دن۔ اور یاد رکھیں کہ جو قوم بھی اپنے شہداء کو بھلانا شروع ہو جاتی، اپنے شہداء کی قربانیوں کو نظر انداز کرنا شروع ہو جاتی ہے، وہ قوم کبھی بھی دنیا میں آبرو مندانہ مقام حاصل نہیں کرتی۔ اسی لیے الحمدللہ ہمارے ہاں سرکاری سطح پر یہ دن منایا جاتا ہے، منایا جانا چاہیے، اور ہمیں ان عظیم شہداء کو ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ ایک سرحد وہ ہوتی ہے جو زمین پر، فضا میں یا سمندر میں ہے، اور ایک سرحد وہ ہے جسے نظریاتی سرحد کہا جاتا ہے۔ نظریاتی سرحدیں ذہنوں میں ہوتی ہیں، وہ دلوں میں ہوتی ہیں، وہ انسان کی سوچ اور فکر میں ہوتی ہیں، وہ کتاب اور تحریر میں ہوا کرتی۔ جیسے 6 ستمبر کا دن اس وطن عزیز کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کی یاد منانے کا دن ہے، اسی طرح سے 7 ستمبر 1974 اس دھرتی ہی نہیں بلکہ دین اسلام کی جو نظریاتی سرحدیں، اور خاص طور پر دین اسلام کا جو اہم ترین نظریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ایک خاص مقام، اور اللہ نے جو آپ کو بے مثال شان عطا فرمائی، جسے شان ختم نبوت کہا جاتا، اور جس کا بیان سورہ احزاب کی آیہ نمبر 40 میں فرمایا گیا۔ 7 ستمبر 1974 کا دن اس شان ختم نبوت کے تحفظ کی یاد منانے کا دن ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جیسے اس سرزمین کی حفاظت کرنے والوں نے، اس کی جغرافیائی سرحد کی حفاظت کرنے والوں نے جانی قربانیاں دی ہیں، نظریاتی سرحد کی حفاظت کرنے والوں نے بھی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اور یہ 7 ستمبر 1974 کا دن، یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت سے جو فتنہ ارتداد اور فتنہ ادعائے نبوت کاذبہ، جھوٹی نبوت کے فتنے کا آغاز جو مسیلمہ کذاب سے ہوا، جس کے خلاف سیدنا ابوبکر صدیق اور تمام صحابہ نے متفقہ طور پر لائحہ عمل بھی اختیار کیا، اور صحابہ نے اپنے مقدس خون سے اس عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت فرمائی۔ وہی تسلسل الحمدللہ اسلام کی تاریخ میں جاری رہا، اور 7 ستمبر 1974 کو باقاعدہ طریقے سے اسے آئین پاکستان کا حصہ بنا دیا گیا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اس حوالے سے مختصر گزارشات پیش کریں گے کہ وہ کون سے اہل علم تھے، وہ کون سے ہمارے حقیقی ہیروز تھے
جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور خاص طور پر بر صغیر میں جو فتنہ قادیانیت نے جنم لیا انگریز کی سازش سے، اس کی پوری تخم ریزی سے اور انگریز کی پوری پشت پناہی کے ساتھ جس فتنے نے قادیان کی سرزمین گرداسپور میں جنم لیا، کیسے اہل علم نے، علماء بر صغیر نے، یہاں کے مشائخ نے اور یہاں کی عوام نے، علماء اور مشائخ نے تحریر اور تقریر کے ذریعے نظریاتی اور فکری سطح پر، اور عوام نے جہاں اور جب ضرورت پڑی اپنا مال بھی قربان کیا، اور اگر ضرورت پڑی تو اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شان ختم نبوت کا تحفظ کیا۔ اور انشاءاللہ جب تک دنیا میں ایک مسلمان بھی زندہ ہے، جب تک ایک کلمہ گو بھی اس دھرتی پہ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت پہ حرف نہیں آ سکتا۔ ساری دنیا کے کفار اور مشرکین، ساری دنیا کے مرزائی اور قادیانی اور ان کے بہیخہ، ان کے پشت پناہ، وہ سارا مل کے بھی زور لگا لیں، انشاءاللہ رسول اللہ کا جو شان ختم نبوت ہے وہ اسی طرح سے باقی رہے گی، اور مسلمان کبھی بھی اس پہ کوئی آنچ آنے نہیں دے۔ جن علماء نے اس فتنے کے آغاز سے ہی اس کی بیخ کنی کے لیے، اس کو جڑوں سے اکھیڑنے کے لیے، اور جو شکوک و شبہات مرزا غلام احمد کذاب اور اس کے کارندے لوگوں کے ذہنوں میں اپنی تحریروں کے ذریعے، اپنی تقریروں کے ذریعے، اپنے پمفلٹس کے ذریعے، اور اس زمانے میں جو بھی ذرائع ابلاغ تھے، جو بھی کمیونیکیشن کے ذرائع تھے، وہ انہیں کام میں لا کر لوگوں میں جو شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے، اہل علم نے اسی انداز میں تحریر و تقریر کے ذریعے، خطبات و مواعظ کے ذریعے، رسائل اور پمفلٹس کے ذریعے ان تمام ذرائع ابلاغ کو کام میں لاتے ہوئے اس کا پورا تعاقب کیا اور اس کے ہر علمی شبے کا رد کیا۔ مرزا غلام احمد کذاب کے جھوٹے اور باطل دعووں اور شکوک و شبہات کا رد کرنے والوں میں ایک بہت بڑی شخصیت خود اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خاں محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا وصال بھی اسی صفر المظفر کے مہینے میں ہے، اور فتنہ قادیانیت کے خلاف آپ کا کردار آج بھی تاریخ کا حصہ۔ فتاوی رضویہ شریف جو آپ کے فتاوی جات کا مجموعہ ہے اور 30 جلدوں میں چھپ چکا ہے، 20,000 سے زائد صفحات پر، اس فتاوی رضویہ کے اندر آپ کے یہ پانچوں کے 5 رسائل، بکلیٹس کہہ لیجئے، یہ آج بھی اس کا حصہ ہیں، جس میں آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹے دعووں اور اس کی بے بنیاد باتوں کا قرآن و سنت کے دلائل، اجماع امت کے دلائل اور ائمہ تفسیر، ائمہ حدیث، ائمہ فقہ، ائمہ اصول اور پوری جو اسلامی تاریخ ہے اس کی جو برگزیدہ اور اہم شخصیات تھیں، ان کے حوالہ جات کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا کہ مرزا غلام احمد کذاب ہے، جھوٹا ہے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو بھی اسے کسی بھی حوالے سے مسلمان مانتا ہے اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ کے یہ رسائل اصل میں آپ کے فتاوی جات ہیں، اور اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی خصوصیت یہی تھی کہ آپ کی خدمت میں استفتاء پیش ہوتا۔ استفتاء سوال کو کہتے ہیں، مفتی سے جب کوئی سوال پوچھا جاتا ہے اسے فقہ کی اصطلاح میں استفتاء کہا جاتا۔ ایک استفتاء، ایک سوال آپ کے پاس آتا اور آپ اس کا جواب لکھتے اور قرآن و حدیث کے دلائل کے دریا بہا دیتے، اور وہ آپ کا ایک فتویٰ یا ایک جواب ہی ایک باقاعدہ رسالے اور ایک باقاعدہ مختصر حجم کی تصنیف کی حیثیت اختیار کرتا۔ آپ کی خدمت میں سوال ہوا مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں کہ جو آج یہ دعویٰ کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کسی بھی حوالے سے نبوت کا یا حضور کی ختم نبوت کا انکار کرے تو اس کا کیا حکم ہے۔ یاد رہے یہ بات ہے ابھی 20ویں صدی کے آغاز کی،
7 ستمبر 1974 کا دن تو بہت بعد میں آیا ہے، یہ اس سے بہت پہلے جب اس فتنے کا آغاز ہوا، آپ نے اس سوال کے جواب میں 20 احادیث مبارکہ اور ائمہ مسلمین جن میں محدثین، مفسرین، فقہاء اور علماء اصول شامل تھے، ان کی 30 سے زائد نصوص سے یہ بات ثابت کی کہ ایسا دعویٰ کرنے والا خارج از اسلام ہے اور اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق باقی نہیں رہ جاتا۔ اور آپ نے اپنے اس جواب کو جزاء اللہ عدوہ بے ابائہ ختم النبوہ، آپ کے جو فتاوی جات ہیں ان کی ایک خاص شان یہ بھی ہے کہ آپ جب اس طرح سے مبسوط ایک ڈیٹیلڈ، ایک بڑا تفصیلی جواب کسی فتوے کا دیتے، اس کو الگ نام بھی دیتے اور وہ نام بھی تاریخی اہمیت کا حامل ہوتا۔ علم ابجد کی روح سے، نومیرکس کی روح سے اگر اس رسالے کے نام کے حروف کو جمع کیا جاتا تو اس کا سال تصنیف سامنے آ جاتا۔ آپ نے جب مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں یہ فتویٰ صادر فرمایا اور اس کا نام رکھا جزاء اللہ عدوہ بے ابائہ ختم النبوہ، اللہ کا اپنے دشمن کو ختم نبوت کا انکار کرنے پہ سزا اور بدلہ دینا۔ ان کے حروف کو اگر جوڑا جائے تو یہ 1317 بنتے ہیں، اور 1317 ہجری میں آپ نے یہ رسالہ تصنیف فرمایا۔ پھر اس کے بعد دوسرا آپ کی خدمت میں سوال آیا، اس کے جواب میں آپ نے السوء والعقاب علی المسیح الکذاب، یاد رہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے نعوذ باللہ مسیح ہونے کا دعویٰ کیا کہ جس مسیح آخر الزماں اور جس مسیح کے آنے کی بشارتیں احادیث میں ہیں، نعوذ باللہ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ مسیح میں ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے اس رسالے میں اس کے اس دعوے کا رد کیا، السوء والعقاب علی المسیح الکذاب، اس کے حروف 1320 بنتے ہیں، اور یہ رسالہ آپ نے 1320 ہجری میں تالیف فرمایا۔ پھر آپ کے سامنے ایک اور سوال آیا جس کے جواب میں آپ نے قہر الدیان علی المرتد بقادیان، یہ آپ کا تیسرا رسالہ ہے، یہ 1323 ہجری میں آپ نے تصنیف فرمایا۔ پھر آپ کے سامنے حضور کی ختم نبوت کے بارے میں، اور یہ جو سورہ احزاب کی آیہ نمبر 40 ہے جس میں حضور کو خاتم النبیین ارشاد فرمایا گیا، اور ساری امت صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر آج تک متفق ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخر النبیین ہے، حضور سب نبیوں سے آخر میں تشریف لانے والے، آپ کے بعد باب نبوت بند کر دیا گیا۔ مرزائی اس آیت کی مس انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، وہ ختم نبوت کا اپنا من گھڑت معنی بیان کرتے ہیں جس سے وہ مرزا کی نبوت کا جواز سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس رسالے میں المبین ختم النبیین، اس میں ان کے ہر شبے کا مکمل رد کرتے ہوئے بتا دیا کہ ختم نبوت کا معنی وہی ہے جو صدیق اکبر سے لے کر آج تک مسلمان بیان کرتے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہ ذلی، نہ بروزی، نہ کسی بھی حیثیت سے اس دنیا میں آ سکتا ہی نہیں۔ اور پانچواں رسالہ پھر آپ کی خدمت میں جب سوال ہوا، یہ رسالہ اس سال آپ نے تصنیف فرمایا جس سال آپ کا وصال ہوا، 1340 ہجری میں۔ آج 1444 ہجری میں ہم صفر المظفر کا مہینہ ہے، 100 برس ہوتے ہیں جب بریلی شریف کے اس تاجدار نے، اس محدث نے، اس عالم نے اپنی زندگی فتنہ قادیانیت کے رد کے لیے اپنا علم، اپنا قلم، اپنا اجتہاد، اپنی ذہنی، اپنی فکری کاوشیں اور صلاحیتیں اس فتنے کی سرکوبی کے لیے وقف فرمائیں۔ پانچواں رسالہ آپ نے الجراز الدیانی علی المرتد القادیانی کے نام سے لکھا۔ اس کے جو علم ابجد کی روح سے حروف ہیں وہ 1340 بنتے ہیں، اور 1340 کے سفر میں ہی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا وصال ہوا۔ یہ پانچوں رسائل آج بھی فتاوی رضویہ میں شامل بھی ہیں، اور آج بھی مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹے لٹریچر کا بہترین جواب بھی۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے والد ماجد حضرت مولانا نقی علی خان رحمہ اللہ نے بھی مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹے دعوی کے خلاف کام فرمایا، اور آپ کے صاحبزادے حجت الاسلام حضرت علامہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے بھی غلام احمد قادیانی کذاب کے جھوٹے دعووں اور اس کے باطل پراپیگنڈے کے جواب میں ایک رسالہ تصنیف فرمایا جس کا نام الصارم الربانی علی اسراف القادیان۔
قادیانی کی فضولیات پر ربانی تلوار۔ اس رسالے میں اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے حجت الاسلام علامہ حامد رضا خاں رحمہ اللہ نے بھی قادیانیت کے فتنے کا استئصال فرمایا۔ اور یہ تو صرف اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی چند تالیفات ہیں، آپ کے خلفاء، آپ کے شاگردوں، آپ کے معاصرین علماء اہل سنت نے بھی بڑھ چڑھ کر قادیانیت جو انگریزوں کا کاشت کیا ہوا پودا تھا اسے جڑوں سے اکھیڑنے کے لیے منبر کو بھی استعمال کیا، قلم کو بھی استعمال کیا، تحریر کو بھی استعمال کیا، اپنی عام گفتگو کو بھی استعمال کیا، اور قادیانیوں کے ساتھ ہر جگہ پر مناظرے بھی کیے۔ ایک بہت بڑا نام جو آج شاید ہمارے حافظوں میں نہیں، ہم آج جنہیں شاید فراموش کر چکے، لیکن میں نے عرض کی تھی کہ جیسے جغرافیائی زمینی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے شہداء، ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا بے حد ضروری ہے، اسی طرح اس دھرتی ہی نہیں دین اسلام کی نظریاتی سرحدوں کا دفاع کرنے والوں، نظریاتی سرحدوں پہ پہرا دینے والوں، اور نظریاتی سرحدوں کے لیے اپنے قلم، اپنی تحریر اور اپنی تقریر کو وقف کر دینے والوں کو یاد رکھنا، یہ بھی ہم پہ قرض۔ ایک بہت بڑا نام علامہ غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اول جب مرزا نے ابھی مہدیت کا دعویٰ کیا تھا، اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور اس کے دعوی نبوت سے بہت سارے لوگ ابھی آگاہ بھی نہیں تھے، اور آگاہ نہ ہونے کی وجہ سے غلام احمد کو اچھا سمجھتے تھے، اس زمانے میں علامہ غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی کتابوں کا مطالعہ کر کے یہ بات تحریر کے ساتھ اپنی کتابوں میں، اپنے رسائل میں آپ نے واضح طور پر لکھی کہ یہ شخص نبوت کا دعوے دار ہے، یہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ اسلام سے خارج ہے، اسے اچھا سمجھنا، اسے مسلمان سمجھنا، یہ اپنے ایمان سے محروم ہونے کے مترادف۔ اور اسی طرح بر صغیر کا ایک بہت بڑا نام جس نے فتنہ قادیانیت کے خلاف ایک سد سکندری کا کام کیا، اور میں نے پہلے بھی ایک آدھ بار عرض کی کہ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ خواب بس ایسے ہی ہوتے ہیں، خوابوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ میرے، آپ کے یا عام انسانوں کے خوابوں کا معاملہ شاید ایسا ہی ہو، لیکن یاد رکھیے گا اللہ کے محبوبان بارگاہ جن کی زندگی تقوی و للہیت، جن کی زندگی اخلاص اور تقوی سے عبارت ہوتی ہے، ان کے خواب بے بنیاد نہیں ہوا کرتے۔ یہ ہستی جن کا نام نامی عرض کرنے لگا ہوں مدینہ طیبہ میں تھے، حجاز مقدس تشریف لے گئے ہوئے تھے، اور خواب میں رسول اللہ کا دیدار ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حکم دیا کہ میرے علی تم حجاز میں ہو اور ہندوستان میں میری ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا، ہندوستان میں ایک بدبخت میری ختم نبوت کو چیلنج کر رہا ہے، اور تم یہاں ہو۔ پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ تعالی حج سے واپس تشریف لائے، اور پھر فتنہ قادیانیت کے خلاف، اس جھوٹے نبوت کے دعوے دار کے خلاف پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ تعالی سے اللہ نے وہ کام لیا جو انہی کا حصہ تھا۔ رسول اللہ کی آل بھی ہیں، اور علمی مقام، اللہ اکبر، اللہ نے وہ علمی مقام عطا فرمایا تھا کہ آج بڑے بڑے علامہ کہلانے والے، بڑے بڑے اہل علم پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی کتابوں کو درست پڑھنا بھی شاید ان کے لیے ممکن نہیں۔ بہت بڑے علمی، بہت بڑے روحانی، بہت بڑے نسبی مقام کے حامل یہ وہی پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ ہیں جنہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کذاب کے جھوٹے دعووں کے خلاف متعدد کتابیں تصنیف فرمائیں، رسائل اور مناظرے کا باقاعدہ چیلنج اسے قادیان میں رجسٹری کر کے بھجوایا۔ لاہور کی بادشاہی مسجد میں اگست کے مہینے میں، یہ 1900 کی بات ہے، پورے 1900 سن 1900 میں بادشاہی مسجد میں باقاعدہ مناظرہ طے ہوا، اور غلام احمد قادیانی سے باقاعدہ رجسٹری کے ذریعے، ڈاکومنٹ کے ذریعے سے باقاعدہ وعدہ لیا گیا کہ وہ وہاں پہنچے گا۔ اسے غلام احمد قادیانی کو ناز تھا کہ مجھے عربی بڑی اچھی آتی ہے، خطبہ جمعہ میں اتنا وقت نہیں ہے، وگرنہ علماء نے اس کی عربی دانی کا جو انالیسس کیا ہے اور جس طرح سے اس کی غلطیاں واضح کی ہیں، ظاہر کی ہیں، اور وہ باقاعدہ ڈاکومنٹڈ آج تاریخ کا اور ختم نبوت کے لٹریچر کا اہم حصہ ہیں، انہیں پڑھ کر ہنسی آتی ہے کہ ایسا احمق شخص بھی عربی دانی کا دعویٰ کر سکتا۔ اس دعوے میں، اس زوم میں اس نے کہا کہ ہم
بادشاہی مسجد میں اگست کے مہینے میں جمع ہوں گے، میں اور پیر مہر علی شاہ، اور پھر ایک بورڈ باقاعدہ چند افراد مقرر کیے گئے جو حکم ہوں گے، جو جج کا فریضہ سر انجام دیں گے۔ ہم قرآن کی کسی سورت یا کسی سورت کی 40 آیتوں کی عربی میں تفسیر لکھیں گے، اور وہ تفسیر پھر اس بورڈ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ جس کی تفسیر بہتر ہوگی وہ جیت جائے گا، اور جس کی تفسیر اچھی نہیں ہوگی وہ ہار جائے گا۔ جب وقت مقرر آیا، پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ تعالی، عرض کی کہ آپ کو خواب کے ذریعے اللہ کے رسول نے باقاعدہ حکم دیا تھا۔ آپ بادشاہی مسجد لاہور پہنچے، بادشاہی مسجد کا صحن لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ بھی تشریف فرما ہے، اور وہ بدبخت قادیان سے آیا ہی نہیں، وہ وہاں پہنچا ہی نہیں۔ اور پھر وہاں پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ تعالی نے بادشاہی مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کر اس جمع غفیر میں جہاں مسلمانوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا اجتماع تھا، پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ او غلام احمد، تو ہاتھ سے تفسیر لکھنے کی بات کرتا ہے، اللہ کے رسول کی امت میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، وہ قلم کو حکم دے تو قلم خود تفسیر لکھنا شروع کر دے۔ تو یہ پیر مہر علی شاہ ہی کہہ سکتے تھے، یہ انہی کا حق تھا، یہ کہنا انہی کو زیبا تھا۔ انہوں نے اپنا نام نہیں لیا، اور یہی اہل اللہ کا خاصہ ہوتا ہے، نام نہیں لیا، فرمایا رسول اللہ کی امت میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ اور علماء فرماتے پیر مہر علی شاہ کا اشارہ اپنی طرف تھا، لیکن اللہ کے محبوبان بارگاہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنا نام خود اپنی زبان پہ لا کے اپنی فضیلتیں، اپنی کرامتیں نہیں سنایا کرتے، لیکن وہ چونکہ اظہار کا موقع تھا، دنیا دیکھ رہی تھی، قادیانیوں نے چیلنج کیا تھا، اور جب موقع آئے تو پھر اپنے علم کا، رب نے جو مقام دیا ہو اس کا اظہار کرنا، اور خاص طور پر جب دین کے دفاع کی بات، خاص طور پر جب رسول اللہ کی ناموس کی دفاع کی بات ہو، جب عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی بات ہو، پھر رب کے بخشے ہوئے اعزازات کا اظہار کرنا یہ واجب اور لازم ہو جائے گا۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ تو ہاتھ سے لکھنے کی بات کرتا ہے، سن لے رسول اللہ کی امت میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، قلم کو حکم دے قلم خود تفسیر لکھنا شروع کر دے۔ اس جھوٹے کو اس کے گھر تک پہنچانے والوں میں ایک بہت بڑا نام حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی ہے۔ امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی اس میں شامل ہے، اور علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمہ اللہ تعالیٰ، جو علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ کے والد ماجد تھے، آپ نے پوری دنیا میں عرض کی تھی کہ شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی یہ وہ شخصیت تھے جنہیں اس زمانے میں انگریزی، فرانسیسی، سواحلی جو افریقہ میں بولی جانے والی زبانیں، بہت سی جو ہے وہ انٹرنیشنل اور بین الاقوامی زبانوں پہ عبور حاصل تھا۔ آپ کو حضرت قائد اعظم نے پاکستان کا سفیر بنا کر دنیا کے بہت سارے ممالک میں بھیجا تھا۔ علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی نے قادیانیوں کا تعاقب پوری دنیا میں کیا۔ ورلڈ اسلامک مشن کے نام سے آپ نے ایک ادارے کی بنیاد رکھی جس کی شاخیں دنیا کے تمام بڑے بڑے ممالک میں موجود ہیں، اور ان شاخوں کے ذریعے آپ نے انگریزی زبان میں، عربی زبان میں، افریقی زبانوں میں اور دیگر زبانوں میں رسول اللہ کی ختم نبوت کا دفاع فرمایا۔ اور پھر آپ ہی کے، اور یہ یاد رہے یہ بات ریکارڈ پہ ہے کہ علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی کے خلیفہ تھے، آپ سے انہیں خلافت روحانی حاصل تھی، اور انہی کے صاحبزادے علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالی ہیں، جنہیں اللہ پاک نے وطن عزیز میں پاکستان میں 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کے خلاف پاکستان کی قومی اسمبلی میں وہ قرارداد پیش کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی، اور وہ متفقہ طور پر آئین پاکستان کا حصہ بھی بنا دی گئی۔ ان کے بارے میں کچھ تفصیل عرض کرنے سے قبل یہ چند نام میں لے دوں۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا ذکر ہوا، اسی طرح سن 1953 کی جو تحریک ختم نبوت تھی اس کی قیادت علامہ ابو الحسنات سید محمد احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار پر انوار حزب الاحناف لاہور میں سیدی داتا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزار اقدس کے قریب جو ادارہ ہے وہاں ان کی قبر منور ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے 1953 کی تحریک ختم نبوت میں جب ظفر اللہ قادیانی فارن منسٹر تھا، وزیر خارجہ تھا، حکومت کے اہم عہدوں پہ قادیانی تعینات تھے، ان ہستیوں نے اس زمانے میں جیلیں برداشت کی۔ علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور خود یہاں
فیصل آباد کی سرزمین میں صاحبزادہ پیر قاضی محمد فضل رسول حیدر رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو محدث اعظم پاکستان کے بڑے صاحبزادے تھے، آپ نے بھی 1974 کی تحریک میں فیصل آباد میں بھرپور کردار ادا کیا۔ یہ صرف چند ایک نام ہے، بے شمار علماء ہیں، اور عرض کی تھی کہ تمام مکاتب فکر کے علماء نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ ہاں، ان کی قیادت کا اعزاز اللہ نے قائد ملت حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا۔ اور 1974 کی تحریک شاید ہمارے علم میں نہ ہو، لیکن یاد رکھیے گا اس میں ہمارے علاقے فیصل آباد کا اور اس کے قرب و جوار کا بڑا اہم کردار ہے۔ 1974 کی تحریک کی وجہ کیا بنی تھی؟ آخر کیوں؟ قادیانی تو 1947 سے موجود تھے، 53 میں بھی تحریک چلی، 1974 میں ہوا کیا تھا؟ اختصار کے ساتھ صرف عرض کرتا چلوں کہ نشتر میڈیکل کالج ملتان میں قادیانی اس وقت کھلے عام پڑھتے بھی تھے کالجز میں ہر جگہ، اور وہ مسلمانوں والے سارے فوائد بھی سمیٹتے تھے اور اپنا زہر بھی مسلمان اور خصوصاً نوجوان نسل کی رگوں میں انڈیلا بھی کرتے تھے۔ نشتر میڈیکل کالج ملتان میں اسٹوڈنٹس یونین کے انتخابات کے موقع پر مرزائیوں اور مسلمان طلباء کا آپس میں کچھ تصادم اور کچھ اختلاف ہوا۔ اس وقت تک جو ربوہ ہے اس کو ایک باقاعدہ قادیانیوں کی اسٹیٹ کی حیثیت حاصل تھی۔ یہ 1974 میں اس بل کے پاس ہونے سے پہلے کی بات ہے، اور وہاں غیر قادیانی کو جانے کی بھی اجازت نہیں تھی، وہ ان کی پوری اسٹیٹ ڈکلیئر ہوتا تھا۔ نشتر کالج کے طلباء چھٹیاں گزارنے کے لیے ایک تفریحی دورے پر پشاور جا رہے تھے چناب ایکسپریس کے ذریعے۔ جب ان کی ٹرین ربوہ کے اسٹیشن پہ پہنچی تو اس زمانے میں آج ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آخر 7 ستمبر کو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے دن کی بات کیوں کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے صورت یہ ہوتی تھی کہ ربوہ کے اسٹیشن پہ جو ٹرین پہنچتی تھی، قادیانی اس ٹرین میں اپنا لٹریچر تقسیم کیا کرتے تھے، ٹرین کے مسافروں کو مرزائی ہونے کی دعوت دیا کرتے تھے، مرزا کی کتابیں اور اس کے رسالے وہاں سے گزرنے والی ٹرینوں میں مفت بانٹے جاتے تھے۔ جب یہ نشتر کالج کے طلباء کی ٹرین چناب ایکسپریس کے ذریعے یہ پشاور جا رہے تھے، وہاں پر رکی، ان کی کوچ ان کے ڈبے میں جب وہ اپنا لٹریچر بانٹنے کے لیے آئے تو طلباء نے احتجاج کیا، لٹریچر لینے سے انکار کر دیا، انہیں بوگی سے اتار دیا اور رسول اللہ کی ختم نبوت کے نعرے وہاں بلند کیے۔ مرزائیوں کے لیے یہ بات ناقابل قبول تھی۔ ٹرین چلی گئی، جب وہ اپنا تفریحی دورہ مکمل کر کے واپس آ رہے تھے 29 مئی 1974 کو ربوہ کے اسٹیشن پر وہ چناب ایکسپریس جس میں نشتر کالج ملتان کے طلباء موجود تھے، اس ٹرین کو روکا گیا اور باقاعدہ قادیانی غنڈوں نے ان طلباء پہ تشدد کیا۔ جو وہاں کا جو انچارج تھا، اسٹیشن ماسٹر تھا، وہ بھی قادیانی تھا۔ ٹرین کو روکا گیا، بوگی کو نشان زد کر کے بتایا گیا، اور غنڈے جو پہلے سے موجود تھے انہوں نے ان طلباء پر شدید بہیمانہ اور ظالمانہ تشدد کیا، جس سے وہ طلباء لہو لہان ہو گئے۔ جب یہ خبر ملک میں پھیلی تو پھر اس سے تحریک ختم نبوت نے جنم لیا۔ علماء، طلباء، وکلاء، تاجر، عوام، وہ سب کے سب یک زبان ہو گئے کہ ان کی یہ جرت ہو گئی ہے کہ یہ ربوہ کے اسٹیشن پر رسول اللہ کی ختم نبوت کا نعرہ لگانے والوں کو لہو لہان کرنے پہ جو ہے وہ آ گئے ہیں۔ ان کی اتنی جرت ہو گئی ہے، اگر ان کا ہاتھ روکا نہ گیا تو یہ مزید آگے بڑھیں گے۔ اس کے نتیجے میں یہ واقعہ تھا جس نے قادیانیوں کے تابوت پہ آخری کیل ٹھونکی، اور پھر جلسے جلوسوں کا، پھر علماء کا، خطباء کا، اہل علم کا، ہر مکتبہ فکر کے جو اہم لوگ اور رہنما تھے ان سب نے اپنا کردار ادا کیا۔ اور قومی اسمبلی کے اندر بھی علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ اور آپ کے ساتھیوں نے یہ قرارداد پیش کی، جس کے نتیجے میں آئین پاکستان میں قومی اسمبلی اور سینٹ سے یہ جو متن ہے اور یہ جو الفاظ ہیں یہ آئین پاکستان کا حصہ بنا دیے گئے، جس میں لکھا گیا کہ جو شخص بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر مکمل اور غیر مشروط یقین نہ رکھتا ہو، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی مفہوم یا اظہار کی صورت میں نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، یا اس قسم کے دعوے دار کو نبی یا مصلح مانتا ہو، وہ آئین یا قانون کے مقاصد کے تحت مسلمان نہیں ہے۔ یہ آئین پاکستان کا حصہ بنا دیا گیا۔ لیکن یاد رکھیے گا اس کے ساتھ یہ بھی آئین پاکستان میں درج کر دیا گیا تمام مکاتب فکر کے علماء کے اتفاق کے ساتھ کہ جو بھی غیر مسلم اقلیتیں ہیں
ہندو، سکھ، عیسائی، پارسی، یہودی بشمول قادیانی، انہیں وطن عزیز میں رہنے کا حق حاصل ہے۔ ان کی عزت، آبرو، مال اور جان اس کو تحفظ حاصل رہے گا جب تک کہ وہ اپنی حدود سے تجاوز نہیں کریں گے، جب تک وہ آئین کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، جب تک وہ وطن عزیز کے کسی قانون کی، رسول اللہ کی ختم نبوت کے حوالے سے اور آپ کی ناموس کے حوالے سے کوئی ایسا اقدام نہیں کریں گے، اس وقت تک قادیانیوں کو بھی وہی تحفظ حاصل ہوگا جو دیگر غیر مسلم اقلیتوں کو حاصل ہے۔ یہ دونوں باتیں آئین پاکستان کا حصہ بنائی گئیں اور ہمیں ان دونوں باتوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ قادیانی غیر مسلم ہیں، ان کے لاہوری گروپ ہو، احمدی ہو، قادیانی ہو، جو بھی کہلانے والا ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی مال و جان، عزت و آبرو کا تحفظ اسی آئین پاکستان میں دیا گیا جب تک کہ وہ اپنی حدود سے تجاوز نہ کریں، جب تک کہ وہ آئین میں بتائی ہوئی باتوں اور جو ان سے وعدے لیے گئے ہیں ان کی خلاف ورزی نہ کریں، اس وقت تک انہیں یہ تحفظ حاصل رہے گا۔ ایک ذمہ دار مسلمان، ایک ذمہ دار شہری ہوتے ہوئے ہمیں ان دونوں باتوں کو یاد رکھنا۔ 7 ستمبر 1974 کا دن اس فتنے کے 75 سال کے بعد اسے نقطہ اختتام تک پہنچانے کا دن تھا، اور حضرت اقبال نے حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے ان اشعار میں بڑا خوبصورت اظہار کیا۔ آپ فرماتے ہیں، پس خدا بر ما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر۔ اللہ پاک نے ہم پر، امت مسلمہ پر شریعت کو مکمل اور ختم کر دیا، اور ہمارے آقا و مولا پر رسالت کو ختم کر دیا۔ رونق از ما محفل ایام را، او رسول را ختم و ما اقوام را۔ اس دنیا میں رونق مسلمانوں کے وجود سے ہے۔ ہمارے آقا و مولا، ہمارے نبی، وہ رسولوں کو ختم کرنے والے ہیں اور ہم امتوں کو ختم کرنے، وہ خاتم الرسل اور نبیین ہیں اور ہم ان کے صدقے سے آخر الامم اور خاتم الامم ہیں۔ لا نبی بعدی ز احسان خداست، پردے ناموس دین مصطفیٰست۔ حضور کا یہ اعلان کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کے رسول کے صدقے ہر مسلمان کی عزت ہے، اور یہی دین مصطفیٰ کی ناموس کا پردہ ہے۔ جو ختم نبوت پہ سمجھوتا کرے گا یا ختم نبوت سے پیچھے ہٹے گا، پھر وہ دین کی آبرو کا تحفظ نہیں کر سکے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی شہدائے تحریک ختم نبوت کے درجات کو بلند فرمائے، ہمیں یہ شعور نصیب فرمائے، اور اس فتنے کے خلاف ہمیں اپنی فکری اور شعوری ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا